بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر انتہائی اہم ترین تجزیہ دیا ہے صدیق جان صاحب نے، اور اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر جو حقائق ہیں وہ انہوں نے بتائے۔ آئیے پہلے ان کی بات سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے 25 میں سے 20 بندے آپ کھول کے بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے، اور اب بھی اگر یہ 15 کا احتجاج نہیں ہوا تو اس کی وجہ علی امین گنڈا پور ہے۔ اگر علی امین گنڈا پور نہیں لیڈ نہیں کرنا، آپ دیکھیں نا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا کوئی اگریسو بیان نہیں آیا، بڑے مطلب ایک نارمل سے ان کے بیانات آتے رہے، کوئی اگریسو بیان عمران خان کے حوالے سے نہیں آیا۔ وہ علی امین گنڈا پور جس نے ابھی وفاق کو نکالا اتنے بڑے کرائسس سے، یہ پشتون جرگے والے معاملے میں، علی امین گنڈا پور اگر یہ شرط رکھ دیتا کہ بھائی میں یہ جرگہ تب اس کے حوالے سے بات چیت کروں گا یا وفاق کو بچاؤں گا اگر آپ پہلے جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کروائیں، تو ان کو کروانی پڑ جانی تھی۔ اگر علی امین گنڈا پور کہہ دیتے کہ ہمارے لوگ جو اغوا ہوئے ہیں، گرفتار ہیں، چھوڑیں، تو چھوڑنے پڑ جانے تھے۔ اتنے زیادہ پھنسے ہوئے تھے یہ پشتون جرگے کے حوالے سے، اور ابھی دیکھ لیں انتظار سن سمجھوتا ابھی تک واپس نہیں ہے، 7 دن ہو گئے ان کو جبری طور پہ گمشدہ کیا ہوا ہے، کیونکہ پتہ ہے سب کو کہ اس کے پاس بہت اہم معلومات تھیں اور ہیں۔ اب ایک ایسی صورتحال میں جب یہ نظر آ رہا تھا کہ علی امین نے لیڈ نہیں کرنا اور پنجاب سے جو لوگ نکل بھی آئیں گے، تو اس وقت جو آپ ریڈ زون کی جو صورتحال ہے وہاں تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اور یہ بات میں محاورتاً نہیں کہہ رہا، پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، یہ بات درست ہے۔ کیوں؟ SCO ہو رہی ہے، دہشت گردی کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ دہشت گردی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے جب سے PDM 1 آئی اور جب سے یہ نون لیگ آئی ہے، مطلب کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ اور جتنے آپ دیکھیں چائنیز ورکرز کے اوپر خودکش حملہ ہو گیا، کراچی میں ایئرپورٹ کے ایریے میں ہو گیا، بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، KPK کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کل بنو میں جو واقعہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں۔ مطلب آپ صورتحال دیکھ تو لیں کہ کیا ہے وہاں، کون کون ہمارے 22 جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے بلوچستان میں، سے پہلے جتنی وہاں پیشاتے ہوئی جو چیزیں ہوئیں، تو اس لیے سیکورٹی اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے اور امن و امان سے اچھے طریقے سے یہ ایونٹ ہو جائے۔ ظاہر ہے یہ پاکستان کی عزت ہے، یہ چور ڈاکو لٹیرے اس ملک پہ ضرور مسلط ہیں، لیکن عزت تو ہمارے ملک کی، ہمارے وطن، ہماری دھرتی کی ہے۔ تو اس لیے اگر کم تعداد میں آتے تو انہوں نے گرفتار بھی ہونا تھا، ان کو مار بھی بہت پڑنی تھی، اور یہ بھی ایک خدشہ تھا کچھ لوگوں کا جو اس کے اپوز کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ ہوگا یہ کہ اگر ہمارے لوگ آتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ ڈی چوک پہنچ نہیں سکیں گے، دوسرا یہ ہے کہ گرفتاریاں بہت زیادہ ہوں گی، تیسرا یہ ہے کہ یہ خود کوئی 9 مئی کی طرح کا کوئی واقعہ کروا کے اور PTI پہ پابندی نہ لگوا دیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک اتنا بڑا PTI کے ساتھ سانحہ ہوگا کہ ہم نہیں اس سے اٹھ پائیں گے، اور یہ بات میں سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر علی امین گنڈا پور لیڈ کر رہا ہوتا، اگر اس کے ساتھ 15-20 ہزار لوگ ہوتے، پھر تو ان کو اسلام آباد آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی، پھر تو انہوں نے جب وہاں سے روانہ ہونا تھا تو آدھے گھنٹے کے اندر جیل کے دروازے کھول کے اور انہوں نے عمران خان سے ملاقات کروا دینی تھی، اور یہی پارٹی کے اندر اکثریت کی رائے تھی کہ یار آپ لوگ جب میٹنگز میں جو جیسچر دے رہے ہو، جو آپ میٹنگز کے اندر جو آپ اس وقت لیٹے ہوئے ہو، آپ گرے ہوئے ہو، اور میٹنگ کی رپورٹس ہر جگہ پہنچ رہی ہیں، یہ تو گرے پڑے ہیں، مطلب ان کے تو اس وقت یہ تو ڈرے ہوئے ہیں، تو جب یہ میسج جائیں گے تو وہ کیوں ملوائیں گے؟ اب آپ دیکھیں نا کہ پہلے کہا گیا کہ درخواست دیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر انہوں نے عمران خان سے ملاقات کروانی تھی تو بیرسٹر گور کی درخواست کی ضرورت تھی؟ جب اسلام آباد والا جلسہ 22 اگست کو مؤخر کروانا تھا تو اس وقت کوئی درخواست انہوں نے لی تھی PTI سے کہ درخواست دو، اور درخواست دو گے تو ہم ملاقات کروائیں گے؟ نہیں، ملاقات کے لیے دروازے کھلے نا، رات کو کھلے یا اللہ صبح کھلے نا، پروٹوکول کے ساتھ لے کے گئے نا۔ یہاں پہ بھی مطلب درخواست کی کیا ضرورت تھی؟ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، ان کے حوالے سے میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں اس شرط پہ ملنے جاؤں گا بیرسٹر گور کے ساتھ، اگر عمران خان کی بہن نورین خان ہوگی، حسان نیازی کی والدہ ہوگی تو میں ملنے جاؤں گا، ورنہ میں ملنے نہیں جاؤں گا، اور انہوں نے درست موقف اپنایا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب PTI نے اعلان تو کر دیا، لیکن انٹرنل نیوز خبریں اگر میرے پاس آ رہی تھی تو انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس کیسے نہیں ہوں گی؟ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ تو PTI کے درجنوں لوگ رابطے میں کہ جو ان کے میٹنگ کے احوال ہیں جس میں یہ باتیں آ رہی تھیں کہ اندر کتنا لڑائی چل رہی ہے، کور کمیٹی کے گروپ کے اندر کیا لڑائی چل رہی ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، تو ان تک یہ بات تھی، حکومت تک یہ باتیں تھیں۔ جب حکومت تک یہ باتیں تھیں اور PTI کے حوالے سے ساری چیزیں تھیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ملواتے، پھر ٹھیک ہے جائیں بھاڑ میں، انہوں نے ملوائے نہیں۔ جو عمران خان صاحب کے ڈاکٹر عاصم یوسف جو بھی ان کا نام ہے ڈاکٹر صاحب کا، وہ مجھے بتایا گیا کہ وہ ویانا میں تھے، ان کو وہاں سے بلوایا گیا، اور وہ اسلام آباد کل 2 بجے تک پہنچ گئے تھے، کل ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اب آج کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات کروا دی جائے گی۔ اب وہ بہت پروفیشنل ایک ڈاکٹر ہیں،
کیا وہ کوئی پولیٹیکل پیغام بھی لے کے آئیں گے, نہیں لے کے آئیں گے, یا اسی کمٹمنٹ پہ ان کو ملوایا جا رہا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پیغام آپ نے نہیں لے کے آنا, یا وہ پھر بھی پیغام کو لے آئیں گے, کیا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا, یا ان کی ملاقات کرائی بھی جاتی ہے نہیں کرائی جاتی. دیکھیں پی ٹی آئی کو فیس سیونگ چاہیے تھی, وہ ان کو مل گئی ہے کہ جی وہ ہم اس لیے مؤخر کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان سے ملاقات کی کمٹمنٹ دے دی گئی ہے. یہ تو کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے نا. آپ یہ کہتے کہ ڈاکٹر ہمارا موجود ہے, ابھی کھولیں, ابھی ملوائیں تاکہ ہم مؤخر کر دیں گے, تو ہو سکتی تھی ملاقات. اگر پی ٹی آئی یہ کہہ دیتی کہ ہم آپ کو 2 گھنٹے دے رہے ہیں, 2 گھنٹے میں عمران خان کی ملاقات کروا دیں, اور پھر آپ نے اتنی کمزور شرائط پہ آپ نے ان کی بات مانی کہ ٹھیک ہے ان کے ڈاکٹر کو ملوا دیں تو ہم یہ مؤخر کر دیں گے. اور پھر ایک چیز اور ہے بھائی, عدالتی فیصلہ موجود ہے عامر فاروق کا, یہ تو کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگی عمران خان کے ڈاکٹر کو ملوانا جب عامر فاروق کا فیصلہ موجود ہے کہ نہیں ملوا سکتے آپ ملوائیں گے تو باقیوں کی حق تلفی ہوگی, یہ تو پھر کنٹمپٹ آف کورٹ ہے, تو آپ کنٹمپٹ آف کورٹ حکومت کرنے جا رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس صورتحال میں یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ وہ پروٹیسٹ انہوں نے کال آف کر دیا ہے. کیوں؟ پروٹیسٹ جس طرح کا ہونے جا رہا تھا وہ تو مطلب جس طرح کا ہونے جا رہا تھا اس سے نہ ہونا بہتر ہے, جتنا کمزور وہ پروٹیسٹ ہونے جا رہا تھا. پھر پی ٹی آئی کے اندر ایک بات بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے اوپر انفلوئنسرز ہیں جو بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے, تو پی ٹی آئی اب یہ کھل کے ان کی میٹنگ میں بات ہونے لگ گئی ہے کہ سوشل میڈیا والے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہیں, جو گھروں سے ٹویٹس کر دیتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے, یہ کون ہوتے ہیں سوشل میڈیا والے ہمیں بتانے والے. پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پی ٹی آئی کو اگر 8 فروری کا الیکشن جتوایا ہے تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے جتوایا ہے. پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا دیا گیا تھا, اگر پی ٹی آئی کو زندہ رکھا ہے تو سوشل میڈیا نے رکھا ہے. 8 فروری کے انتخابات میں جو چیزیں پی ٹی آئی نے کی, ان کی سوشل میڈیا نے باہر سے بیٹھ کے کی, پاکستان سے باہر سے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پی ٹی آئی اتنی زبردست حکمت عملی کے ساتھ سامنے آئے گی. اور باہر کیا ہوا پی ٹی آئی کا آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جس طرح سے نشانات لوگوں کو یاد کروائے, انہوں نے جس طرح سے ان کے ووٹ کا بتایا. پھر عمران خان کے آپ فیس بک پیج پہ میسج کرتے تھے تو آپ کو پتہ چل جاتا تھا نشان کیا ہے, امیدوار کون ہے, ایڈریس کیا ہے, آپ کے پولنگ آپ کا کہاں پہ پولنگ اسٹیشن ہے, سب چیزیں انہوں نے کی. تو کریڈٹ تو جاتا ہے عمران خان کی سوشل میڈیا کی ٹیم, عمران خان کے ساتھ جو سوشل میڈیا کے لوگ کھڑے ہیں ان کو کریڈٹ جاتا ہے. تو پی ٹی آئی کی پارٹی یہ غلط کرتی ہے جب وہ کرٹیسائز کرتے ہیں سوشل میڈیا کو. بھائی سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں آپ کو یا آپ کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں وہ کتنے لوگ ہوں گے؟ 40-50 لوگ ہوں گے, 70 لوگ ہوں گے, 100 لوگ ہوں گے. لیکن یہ وہی 100 لوگ ہیں نا جنہوں نے آپ کو ہیرو بنایا ہے, جنہوں نے آپ کو الیکشن جتوایا ہے, جنہوں نے آپ کی سیاست زندہ کی ہے. یہی وہ لوگ ہیں سوشل میڈیا والے جنہوں نے آپ کو کیا تھا. تو اب وہ پھر پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا وہ ریئیکٹ بھی کرتا ہے اس طرح کی باتوں پر. تو اس وقت احتجاج کال آف ہو گیا. اب آج دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کو کب ملوایا جاتا ہے یا نہیں ملوایا جاتا. کوشش پوری ہوگی کہ آج ملاقات ہو نہیں ہو تو مطلب کوئی پولیٹیکل بات باہر نہ آئے, کیونکہ یہ کسی طرح سے 16, 17, 18 گزارنا چاہتے ہیں. 17, 18 کو آ رہی آئینی ترمیم. اور یہاں پہ میں آپ کو جاتے جاتے خبر دے دوں کہ پی ٹی آئی میں صرف ایک علی امین نہیں ہے, پی ٹی آئی علی امینوں سے بھری پڑی ہے. اور پی ٹی آئی والوں کے لیے ایک بری خبر ان کو سنا دوں کہ جس بندے کو جس کو دودھ کی رکھوالی پہ بٹھایا گیا تھا, جس پی ٹی آئی کے بندے کو, وہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب کے بڑے قریبی ہیں, جن کے ذمہ داری تھی کہ انہوں نے سینیٹرز کو سیکیور رکھنا ہے, محفوظ رکھنا ہے, وہی حکومت کو سینیٹر پورے کر کے دے رہے ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو آپ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں ان کے اس کے اوپر ان کو جا کے آپ ٹویٹس میں ٹیگ کریں عمران ریاض صاحب کو, اور انہیں کہیں کہ آپ عمران ریاض صاحب کے پاس بھی یہ خبر ہے اگر وہ دینا چاہیں, اور میرے پاس بھی یہ خبر ہے کہ پی ٹی آئی کا کون سا بندہ ہے جس کو پتہ ہے کہ کون سا سینیٹر اس وقت سرنڈر کر چکا ہے, لیکن وہ پی ٹی آئی کا بندہ جو ہے وہ پارٹی کو نہ تو بتا رہا ہے بلکہ پارٹی کو الٹا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں فلانا سینیٹر بھی ملک سے باہر ہے, فلانا سینیٹر بھی ملک سے باہر ہے. اور 2 سینیٹرز ملک میں آ چکے ہیں, اور جس نے ان کو سیکیور کرنا تھا, جس کے پاس ان کی ذمہ داری ہے, وہی پورے کر کے دے رہا ہے. اب یہ 2 طرح سے ہو سکتا ہے, ایک یہ کہ وہ خود کمپرومائزڈ ہو اور وہ کہہ رہا ہو, وہی درمیان میں ڈیل کروا رہا ہو ان سینیٹرز کی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ درمیان میں نہ ہو ڈیل کروانے والوں میں, لیکن وہ کوئی ایکشن بھی نہ لے رہا ہو, پارٹی کو سچ بتا بھی نہ رہا ہو. لیکن پی ٹی آئی کی مجھے جو اطلاعات ملی ہیں کہ کچھ سینیٹرز کے حوالے سے پی ٹی آئی, میری اطلاع یہ ہے کہ آج 15 اکتوبر ہے, آج رات تک شاید پی ٹی آئی ان کے حوالے سے اناؤنس کر دے کہ ہمارے یہ 1 یا 2 سینیٹر جو ہیں وہ اس وقت بک چکے ہیں. اور میری اطلاع یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے جس بندے کو پہلے اطلاع دی جا رہی تھی اور اس کا جو رویہ تھا, اس کے بعد پی ٹی آئی کو یہ بات کچھ لوگوں کو پتہ چل چکی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ کمپرومائزڈ ہے,
جس کو بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کے کون کون سے سینٹر ملک آ چکے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں وہ ملک سے باہر ہیں، حالانکہ وہ ملک میں آ چکے ہیں اور یہ شواہد بھی پی ٹی آئی کو مل چکے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کی جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس وقت تذبذب کا شکار ہیں کہ اگر ہم کھل کے بات کرتے ہیں تو یہ پارٹی کے نظم سے بغاوت ہوگی، اور ہم اگر کھل کے بات نہیں کرتے تو پھر یہ عمران خان سے بغاوت ہوگی اور عمران خان سے غداری ہوگی۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ پارٹی کے نظم سے سنسیئر رہتے ہیں، یہ عمران خان سے سنسیئر رہتے ہیں، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ آج 15 ہے، ابھی 15 اکتوبر کا آغاز ہوا ہے، آج رات تک میری اطلاع یہ ہے کہ 1 یا 2 سینیٹرز کے حوالے سے پی ٹی آئی یہ اناؤنس کر دے گی کہ ہمارے یہ سینیٹرز جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں، اور شاید اس کی وجوہات بھی وہ بتا دیں کہ کیوں ٹوٹے۔ ویسے چلیں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی ڈرامہ یہی کرے گی کہ ہمارے فلاں سینٹر کے ساتھ فلاں مسئلہ ہو گیا، فلاں سینٹر کے ساتھ فلاں مسئلہ ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ کون کتنے میں بکا ہے، کون کیوں بکا ہے، اور کون کس پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے۔ کبھی اگر آپ یہ کھل کے جب بولیں گے نا، پی ٹی آئی کے جو لوگ جبری طور پہ گمشدہ ہوئے تھے، جن کے اوپر بہت ظلم ہوا ہے جن کے اوپر، جن کا عمران خان بھی کہتے ہیں کہ میں ان کو تو پارٹی میں واپس لوں گا یا وہ ان کو آپ پارٹی میں سمجھیں، وہ جب بولنا شروع کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ تمہارے گھر ہم مریم نواز کو بھیجیں گے، تمہارے گھر ہم شہباز شریف کو بھیجیں گے، تمہارے گھر ہم نواز شریف کو بھیجیں گے، وہ آئے گا اور تم اس پارٹی میں شامل ہو جاؤ، پی ٹی آئی چھوڑ دو، پریس کانفرنس کر دو اور تمہاری سیاست زندہ رہے گی، اور نواز شریف تمہارے گھر آئے گا، شہباز شریف تمہارے گھر آئے گا، مریم تمہارے گھر آئے گی، یہ تینوں کو ہوگے، تینوں تمہارے گھر چل کے آئیں گے۔ یعنی ان تینوں کو تو وہ ایسے ٹریٹ کرتے تھے جیسے کہ گھر کے ملازم ہوتے ہیں کہ یہ تینوں آ جائیں گے تمہارے گھر، کو مسئلہ نہیں ہے، یہ اکٹھے آ جائیں گے۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے سنا، صدیق جان صاحب نے بڑے مفصل انداز میں بتایا کہ کس طرح سے پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ بدلنے جا رہی ہے، اور آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ سیاست میں کتنے اہم ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔